الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو شخص مہمان نواز نہیں اس میں خیر نہیں، اور فرمایا مہمان کے واسطے تکلف نہ کرو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب کوئی مہمان کسی کے ہاں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ جب بھی کسی کے ہاں کوئی مہمان آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے۔ تو مہمان باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے، آتا ہے تو گھر میں برکت لاتا ہے، اور جاتے ہوئے میزبان کے گناہ بخشے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک عمل کس قدر اہم ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لے کر بھی مہمان نوازی فرمائی۔ ایک دفعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مہمان حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لے کر اس کی مہمان نوازی فرمائی۔ چنانچہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع کہتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، فلاں یہودی سے کہو کہ مجھے آٹا قرض دے، میں رجب شریف کے مہینے میں ادا کر دوں گا، کیونکہ ایک مہمان میرے پاس آیا ہوا ہے۔ یہودی نے کہا جب تک کچھ گروی نہیں رکھو گے نہ دوں گا۔ حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ میں واپس آیا تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا جواب عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ میں آسمان میں بھی امین ہوں، زمین پر بھی امین ہوں، اگر وہ دے دیتا تو میں ادا کر دیتا، اب میری وہ زرہ لے جاؤ اور گروی رکھ میں لے گیا اور زرہ گروی رکھ آیا۔ تو اب ضمناً ہے تو مہمان نوازی کے آداب تھے، تو گروی رکھنے کے بارے میں آپ نے سنا تو اس کا مسئلہ بھی سماعت فرما لیں کہ کوئی چیز اگر یہ کب ضرورت پیش آتی ہے، اگر کسی کو اعتبار نہیں ہے، جانتا نہیں ہے کسی کو، تو اس کو چاہیے کہ اگر قرض دینا چاہتا ہے اس کو تو وہ کوئی چیز گروی رکھ لے۔ تو ظاہر ہے جتنا قرض مانگ رہا ہے اس سے مہنگی چیز بھی رکھے گا وہ۔ تو اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، بس اوقات کوئی ہزاروں روپیہ لے کر اپنا رقبہ دے دیتے ہیں۔ تو رقبہ یا مکان یا کوئی بھی چیز آپ نے گروی رکھی، قرض لیا، تو اب اس چیز وہ بطور امانت آپ کے پاس ہے، اس سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اگر آپ نے کسی کو 50,000 روپیہ دیا اور 2 ایکڑ اس نے گروی رکھ دیا آپ کے پاس، اب اس پہ کاشتکاری آپ کرتے ہیں تو ظاہر وہ سود ہی ہوگا۔ سود یہی تو ہے کہ قرض دے کر اس کو نفع حاصل کرنا۔ کوئی مجبور ہے اپنا مکان حوالے کر دیتا ہے تو آپ اس کو کرائے پر دے کر اپنے نفس کو منا لیں، اگر کہ میں کون سا اس سے نفع اٹھا رہا ہوں، میں بیٹھا ہی تو خود بیٹھا ہے تو وہ بھی نفع ہی ہے، تو اس مکان کو اپنے استعمال میں بھی نہ لائے۔ اگر کوئی اور استعمال کرنے والی چیز آپ کے پاس گروی رکھی ہے تو اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ جب وہ امانت رہے گی آپ کے پاس، جب تک آپ قرض وہ دے کر اپنی امانت واپس لے لے گا تو گروی رکھی چیز کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یہ سود کے زمرے میں آئے گا، سود شمار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں دوسروں کے ساتھ رحم کرنے کی توفیق دے، رحم دلی کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی قرض لینے کی؟ ایک تو مہمان نوازی کے بارے میں ہمیں بتا دیا قیامت تک کہ یہ کتنا اہم عمل ہے۔ دوسرا وہ لوگ میرے امتی جو غربت کی وجہ سے پریشان ہوں گے، جب یہ واقعہ یاد کریں گے ان کو حوصلہ آ جایا کرے گا، ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو روایت موجود ہے، اگر چاہتے میرے آقا تو 2 سونے کے پہاڑ برابر میں ساتھ ساتھ چلتے جدھر جاتے،
کائنات کی ہر شے جن کی خاطر بنی ہے انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مگر یہ ظاہری طور پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو ترجیح نہیں دی، مال کو قبول نہیں فرمایا، ورنہ ہم یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کائنات کی بزم سجائی گئی ہو اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال کی کمی ہو، سرکار نے قیامت تک ہمیں بتا دیا کہ اگر اتنی اچھا ہوتا مال تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرما لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں دنیا کی محبت سے محفوظ رکھتے ہوئے رزق حلال بقدر کفایت جتنی ضرورت ہے وہ عطا فرمائے، حلال ہی میں ہمیں برکت عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔